اس محمد مصطفیٰ کی زبان سے انسانیت کو اللہ نے یہ اپنا آخری پیغام عطا فرمایا۔ رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں اگر کچھ وقت ہم اس آخری پیغام کو سمجھنے کے لیے صرف کریں گے تو یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ وہ وقت ضائع نہیں جائے گا، اور اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے دین اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہم سن چکے ہیں، دوبارہ دہرانا صرف اس لیے ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور جن سماعتوں تک نہیں پہنچ پایا ان تک بھی پہنچ پائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب اہل ایمان بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا جب وہ ایسا کرتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیا کرتی ہے، اللہ کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا کرتے ہیں، اور وہ فرش خاک پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین عرش اعظم پہ ان کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی عزت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے کہ ہم جیسے خاکی، ہم جیسے عاجز، ہم جیسے گنہگار ہم اپنے رب کو یاد کریں اور وہ اللہ الصمد ہم گنہگاروں کو یاد فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس میں جو حق اور درست کہا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کا پیغام ہوگا۔ جو غلطی ہوگی، جو خطا ہوگی، جو اس کے اندر تقصیر اور کمی ہوگی وہ مجھ گنہگار کی طرف سے، وہ میرے نفس کے شرور کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کریمہ کو ام الکتاب، سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان سب کو اللہ نے قرآن حکیم میں سمو دیا، اکٹھا کر دیا، اور جو کچھ اللہ نے سارے قرآن میں ارشاد فرمایا اس سب کو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں اکٹھا فرما دیا۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ جیسے ہزاروں گلابوں سے چند اونس تھوڑا سا عرق گلاب حاصل ہوا کرتا ہے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گلابوں کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، قرآن کی 113 سورتوں کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ اب جب انسان عقل کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ معجزہ ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کی صداقت کی دلیل ارشاد فرمایا، اسی کو چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی تمہیں شبہ ہے، کسی قسم کا شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک سورت تو بنا کے لیے۔ سورہ فاتحہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ قرآنی کا آغاز ہے۔ اس کی 7 آیات میں اللہ پاک نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنی شان، عظمت اور مقام کا ذکر کیا، جو قرآن حکیم کے مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون ہے۔ اور آغاز میں رب العالمین اپنا تعارف جب کروایا ہے تو خود کو سارے جہانوں کا رب ارشاد فرمایا۔ وہ کسی ایک فرد کا، کسی ایک انسان کا، کسی ایک قوم کا فرد رب نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جہانوں میں یاد رکھیں صرف انسان نہیں آتے ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ صرف جنات نہیں آتے ہیں، اس میں ساری مخلوق جو ہمیں اس آنکھ سے دکھائی دیتی ہے یا جسے دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپس اور طرح طرح کے جو ہے وہ آلات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رب العالمین، وہ ساری مخلوق اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنی صفات میں رحمان اور رحیم سے شروع کر کے بتا دیا کہ اللہ کو جو صفات محبوب ہیں، وہ محبت، وہ رحم دلی، وہ پیار، وہ ایک دوسرے کے لیے سراپا خیر ہونا ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر اس کی روز حشر کی ظاہر ہونے والی شانوں اور عظمتوں کا ذکر کیا گیا، اسی کی عبادت کرنے، اسی سے مدد چاہنے کی تلقین کی گئی، اور نیک لوگوں کی راہ پر جو انبیاء و مرسلین کی راہ ہے اسی پر چلتے رہنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اور جنہوں اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، جنہیں اس کریم نے اپنے در سے پھیر دیا ہے،
ان کی راہ سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ آغاز کتاب اور آغاز سورت الف لام میم حروف مقطعات سے کیا گیا، جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اس سے مقصود ہے وہ حق ہے، وہ درست ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آغاز ہی فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کو ہدایت عطا فرماتی۔ متقین کی صفات 4 آیات میں بیان ہوئیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور جو محمد مصطفیٰ پر اتارا گیا، جو گزشتہ انبیاء سابقین پر اتارا گیا، اس سب پر ایمان لانا، اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ فرمایا جن میں یہ صفات ہیں وہی اللہ کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے۔ اگلی 2 آیات میں جو مشرکین اور کفار ہیں ان کے اوصاف ذکر کیے گئے کہ ان کے لیے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوا کرتی۔ دوسرے رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، ان کے اوصاف بیان ہوئے 13 آیات میں۔ 5 آیات میں متقین کی صفات ہیں، 2 آیات میں مشرکین و کفار کی صفات ہیں، اور 13 آیات میں قرآن حکیم نے منافقین کی صفات ذکر کی ہیں، جن میں سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور بتایا کہ اس سب سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقتاً وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، جو انہیں کسی پل ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتی۔ مختلف مثالوں کے ذریعے ان کی اس منافقت کے قبیح انجام کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسرے رکوع کا آغاز پھر اس حکم سے ہوتا ہے جس سے اسلام کی جامعیت سارے جہانوں اور پوری انسانیت کے لیے اس کے پیغام کے عام ہونے کا اشارہ اور صراحت کی گئی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، جو تم سے پہلے جتنے انسان تھے، ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے ہو، سو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، یہ زمین کا فرش تمہارے لیے کس نے بچھایا ہے، یہ آسمان کی چھت تمہارے لیے کس نے بنائی ہے، اس آسمان سے برسنے والا رحمت بھرا پانی جس کی ایک ایک بوند بے مثال ہے، وہ پانی تمہیں عطا کون کرتا ہے، اس پانی کو زمین تک پہنچا کر زمین سے اناج، فصلیں، غلہ تمہارے لیے کون اگاتا ہے، رزقا لکم، فرمایا یہ تمہارا رب ہے جو تمہارے رزق کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والی جزاؤں اور بدلوں کا ذکر کیا گیا، اور اسی رکوع میں آیہ نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں ٹھہر کر یہ سمجھ لیجئے، اور میں خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، اور ہر وہ شخص جو آج لبرلزم، ماڈرنزم، بلکہ اب تو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، اس دور کے اندر جسے اسلام کے بارے میں کوئی بھی شبہ تنگ کرتا، کسی بھی شبہ کا اسے جواب نہیں ملتا، وہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 23 کو ایک بار تنہائی میں بیٹھ کے ضرور پڑھ لیں، جسے محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے میں، اللہ کا آخری نبی ہونے میں، قرآن کے اللہ کی کتاب اور رب کا کلام آخری ہونے میں شک ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شک مت کرو، قرآن جانتا ہے کہ شیطان شک کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بہت سے شیطان نما انسان بھی لوگوں کو کھینچ کھینچ کے شکوک و شبہات کی وادیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج کی سوشل میڈیا کے دور کے اندر تو وہ شکوک کی طرف کھینچنے والے تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جسے بھی فرمایا شک پڑتا ہے وہ کرے کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ہم تم سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کرتے، تم سے آسمان سے تارے توڑ کے لانے کا نہیں کہتے، یہ کلام ہے، یہ حروف سے، یہ الفاظ سے مل کر بنا ہے، فرمایا تم سارے کے سارے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں۔ یہاں یہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا صرف انسان نہیں، جنات کو بھی بلا لو، جن اور انسان سب مل کر کوشش کر لو، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ہم مان لیں گے کہ نعوذ باللہ تمہارا دعویٰ سچا ہے اور اسلام جھوٹا ہے۔ لیکن اگر تم تمام تر کوششوں کے باوجود 1443 ہجری کا یہ رمضان الکریم ہے، قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال ہونے کو آئے ہیں، قیامت تک 14,000 14 لاکھ جتنے سال ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اعلان قیامت تک کے لیے، فرمایا سارے انسانوں مل کے کوشش کر لو، قرآن جیسی ایک کتاب بنا کے لے آؤ، اور اگر نہ بنا سکو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر نہ بنا سکو، اور یہ بھی سن لو تم ہرگز بنا سکتے ہی نہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، اللہ پاک نے سوال کا جواب یہاں ارشاد فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، آپ کے خلیفہ فی الارض بنائے جانے کا ذکر ہے، فرشتوں کا سوال کرنا کہ باری تعالیٰ یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف تسبیح پڑھنا یہ زیادہ بڑی عبادت ہے، اور قرآن کا علم حاصل کرنا یا جو کائنات کا علم حاصل کرنا یہ اس سے کم عبادت ہے، کاش وہ سورہ بقرہ کی اس آیہ نمبر 30 میں غور کر لے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم صرف تسبیح و تقدیس کو دیکھ رہے ہو، میری نگاہ قدرت کچھ اور دیکھ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا، فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کی گئیں، حکم ہوا کہ ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اور ہر شخص کو فرشتوں کا یہ جواب ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 32 ہے، انسان کو اللہ جتنا مرضی علم دے دے، مخلوق کے پاس علم جتنا بھی ہو، اسے سدا زبان سے یہی کہنا چاہیے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، الہی پاکی تجھے ہی زیبا ہے، ہمارے پاس تو وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دی۔ انک انت العلیم الحکیم، اصل علم کا مالک مولا تو ہے، علیم بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے۔ ارشاد ہوا ہے آدم آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے۔ جناب آدم علیہ السلام نام ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ پاک پھر فرماتا ہے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تمہیں پہلے بتا چکا کہ فرشتوں تم وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جسے تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور صدا کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ آدم و حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم جنت میں ٹھہرو، اس کے پھلوں پھولوں سے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تک اس کی مشیت کا تقاضا ہے تم یہاں رہو۔ اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس ممنوعہ درخت سے کھایا، حکم ہوا کہ اب تم زمین پہ چلے جاؤ، ایک مقررہ مدت کے لیے تم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو کلمات القاء کیے جاتے ہیں، آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو ہدایت کا پیروکار ہے اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ 5ویں رکوع کا آغاز بنی اسرائیل کے تذکرے سے ہوتا ہے، اولاد یعقوب کا یہ لقب ہے۔ آج سادہ لفظوں میں جنہیں ہم عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، قرآن حکیم انہیں بنی اسرائیل کہتا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی کثرت تھی، ان کے ساتھ مسلمانوں کا میل جول ہو رہا تھا۔ اب روح سخن مدنی صورتوں میں یہودیوں کی طرف اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ وہ مدینے میں آباد تھے، اور ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں جنہیں مکی کہا جاتا ہے ان میں روح سخن مشرکین اور کفار کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی، فرمایا بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرو، میں اپنے وعدوں کو پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔
قرآن سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب بھی مل چکی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی، داؤد علیہ السلام کی زبور بھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی، لیکن انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا ڈالا تھا۔ انہیں وہ وعدے یاد دلائے گئے ہیں، اور پھر رکوع نمبر 6 کے اندر دوبارہ سے پھر حکم دیا گیا کہ میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ان نعمتوں کو پھر گنوایا بھی گیا۔ آیا نمبر 49 سے فرعون سے اللہ نے نجات بخشی، ان کے لیے جو ہے وہ پانی میں سے رستے بنائے گئے، اور پھر ان کے لیے اللہ پاک نے جناب موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کی، اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو قتل کر کے توبہ کرو۔ بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کا گناہ ہوا، ان کی توبہ کے لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور امت محمدی پہ کرم یہ ہے کہ گناہ جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو جائے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں، صرف زبان ہلائے بغیر بھی اگر دل میں توبہ کر کے آنکھ سے ایک قطرہ بہہ پڑے، وہ آنکھ سے بہنے والا اشک ندامت وہ اللہ کی عذاب جہنم کو سرد کر ڈالتا۔ یہ رسول اللہ کا صدقہ اس امت پر کرم کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے طرح طرح کی نعمتیں، من و سلوہ عطا فرمایا، دھوپ میں بادل ان پر سایہ کیا کرتے تھے، یہ ساری نعمتیں ملیں، لیکن ان بد نصیبوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بھی مخالفت کی۔ ان کو حکم تھا کہ اس مقدس بستی میں جب جانا ہے تو سروں کو جھکاتے ہوئے جانا ہے، حطہ معافی ہو مولا ہمیں معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے جانا ہے۔ لیکن وہ ایسے کٹھور، ایسے سخت دل ہو چکے تھے کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا اس حکم کو بھی تبدیل کر ڈال، بجائے حطہ معافی کہنے کے کوئی اور کلمہ حنطہ یا اس سے ملتا جلتا کلمہ کہا، اور وہ نہیں کہا جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے حکم دیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمانوں سے ان پر اپنے عذاب کا جو ہے وہ ایک سخت کوڑا پھینکا، بما كانوا يفسقون، اور وہ عذاب الہی کا شکار اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ 7ویں رکوع میں بھی ان نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کا تذکرہ جو بنی اسرائیل پر ہوئیں، 12 چشمے ان کے لیے نکالے گئے، من و سلوہ اترتا رہا، وہ اس پر سیر نہیں ہوئے۔ مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے سبزیاں نکالے، ککڑیاں نکالے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے۔ یہ من و سلوہ، یہ مرغن اور بھنا ہوا گوشت جو آسمان سے اترتا تھا، ہم یہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ جو یہاں قرآن نے ذکر کیا وہ ضرور یاد رکھا جانے والا ہے۔ فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، اتنی اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر اتنی حقیر چیزیں مانگتے ہو؟ جو اللہ دیتا ہے اور اپنے نبی کی زبان اور ذریعے سے دیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اللہ کے دیے ہوئے کو چھوڑ کر، نبی کی زبان سے عطا شدہ چیز کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، وہ بد نصیب اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف لپک رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جیسے من و سلوہ نعمت ہے، یوں ہی جو شریعت اللہ کا نبی لے کر آتا ہے، اور خصوصاً جو خاتم الانبیاء والمرسلین لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کا اعلیٰ ترین تحفہ ہے۔ آج جسے شریعت کا جو حکم سمجھ میں نہیں آتا، جو حکم قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث صحیح سے ثابت ہے، جسے وہ سمجھ نہیں آتا اور اس وجہ سے وہ عمل نہیں کرتا، کاش وہ بنی اسرائیل سے مخاطب کیے جانے والے سے ایک جملے پہ غور کرے جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 61 میں ہے۔ فرمایا کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا لیتے ہو، اللہ نے اتنی اعلیٰ نعمت دی ہے، تم اتنی حقیر نعمت مانگتے ہو۔ اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز انسان خود اپنے لیے اپنی عقل سے بہتر سمجھ کے مانگتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ انہیں وہ چیزیں دے دی گئیں، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، نافرمانیاں کیں، اور اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ 8ویں رکوع سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہماری ہدایت کے لیے ذکر کیے کہ وہ تو کتاب تورات کو بھی تب تک لینے پہ آمادہ نہیں ہوئے جب تک ان پر کوہ طور کو معلق نہیں کر دیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا، انہوں نے اس کی تعظیم سے بھی انکار کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قدرت مہلت دیتی ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جو غافل
جو کوتاہ اندیش اس مہلت کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، پھر جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ اصحاب سبت والوں کو مہلتیں ملیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے، فرمایا پھر ہم نے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جا۔ فرمایا ہم نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا، پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دی۔ آیہ نمبر 67 سے اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے جس کی بنا پر اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ ایک قتل ہو جاتا ہے بنی اسرائیل میں، قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے، جناب موسیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہیے گائے ذبح کریں۔ اب یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا اطمینان سے آیہ نمبر 67 کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قتل کا مقدمہ ہے، قاتل کا پتہ نہیں ہے، بنی اسرائیل اپنے نبی جناب موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قاتل کا بتایا جائے، جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ دونوں چیزوں میں بظاہر کوئی کنسرن، کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی دلیل دونوں میں لگتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے قاتل کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ ٹھہر کر ذرا سوچئے، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات ارشاد ہو جایا کرتی ہے، بعض عقلوں کو، بعض ذہنوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو مذاق ہے، لیکن جب قوم یہ کہتی کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، فرمایا یہ تو جاہلوں کا شیوا ہے کہ مسئلہ دینی پوچھا جائے، مسئلہ شرعیہ پوچھا جائے، لوگ ہدایت کے لیے آئیں اور وہ مذاق کریں، یہ تو جاہل کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اس سے بہت بلند ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور خصوصاً نوجوان بھائیوں، شریعت کا جو حکم سمجھ نہ آئے یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ مذاق ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ مذاق کریں۔ ہماری عقل اس قابل ہوئی نہیں کہ اس حکم کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ اللہ کا ہر وہ حکم جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو اس کے نبی کے فرمان سے درست سند سے ثابت ہے، وہ مبنی بر حکمت ہے۔ عقل انسانی اگر اس کی حکمت تک نہیں پہنچ سکی تو یہ اس کی نارسائی ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مبنی بر حکمت ہوا کرتا۔ قوم کہہ اٹھی کہ آپ مذاق کرتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے۔ پھر لا یعنی سوالات، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، ہمیں سمجھایا گیا قرآن پڑھنے والوں کو کہ شریعت کا جو حکم بھلے تمہاری سمجھ میں نہ آئے، لا یعنی سوالات تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ احمقانہ سوالات، ہر وہ خیال جو تمہارے ذہن میں آتا ہے اسے زبان پہ لے آنا، یہ بہادری نہیں ہے، یہ اوپن مائنڈڈ ہونا نہیں ہے، یہ جو ہے میں تو جی بڑا اسٹیٹ فارورڈ ہوں، یہ اسٹیٹ فارورڈ ہونا نہیں ہے۔ بہت سے خیالات دل میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، انہیں روک لیا جاتا ہے، انہیں زبان تک آنے نہیں دیا جاتا۔ ہر آنے والا خیال اگر نوک زبان پہ لایا جائے اس میں خیر نہیں ہوا کرتی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا، جو سوالات کرتے گئے پابندیاں بڑھتی چلی گئیں، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر وہ سوال نہ کرتے، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث و تکرار نہ کرتے، کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، اللہ پاک ان کے مقتول کو زندہ کر دیتا۔ لیکن چونکہ وہ سوالوں پہ سوال کرتے گئے، پابندیاں بڑھتی گئیں۔ اگلے رکوع میں بتایا کہ پھر اللہ کی قدرت سے گائے ذبح ہوئی، اس کا ایک عضو وہ مردے کو لگایا گیا، مردہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے بتایا کہ جو میرے خون کا مدعی ہے وہی میرا قاتل ہے۔ بتا دیا کہ اس کائنات میں جو تمہیں نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوا کرتی، بہت بڑے بڑے مقدمات کے مدعی ہی دراصل ملزم اور مجرم ہوا کرتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ خون سے رنگین ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں آیہ نمبر 74 میں پھر قرآن نے بنی اسرائیل کا یہ سارا پچھلا تذکرہ کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ آج ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اتنے سخت ہوئے کہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہے جنہیں تورات، زبور، انجیل ملی ہے، جن پر من و سلوہ اترا ہے، دھوپ میں جن پر بادل سایہ کرتے رہے ہیں، جن کے لیے چشمے 12 چشمے اللہ نے جناب موسیٰ کے عصا سے پھوڑے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جب اللہ کے حکم سے روگردانی کی، فرمایا دل پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔
اور پھر قرآن کہہ رہا ہے پتھروں میں سے بھی کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے پانی رستا رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اے قرآن پڑھنے والوں، کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑیں اور قلب انسانی کو کلام الہی سنایا جائے، پڑھایا جائے، وہ سنے، وہ پڑھے، اور اس کا دل اس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید سختی پتھروں سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے۔ اب لوٹنے کا وقت ہے، اب رجوع کا وقت ہے، اب اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کرنے کا وقت ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے مکروہ کردار کو ذکر کیا کہ وہ رب کے حکم کو تبدیل کیا کرتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں اپنی طرف سے بتاتے ہیں، یہ سب کا سب غلط۔ آیا نمبر 10 سے پھر ذکر کیا کہ ہم نے جو وعدے لیے تھے انہوں نے ان وعدوں کو توڑا، اور یہاں پر پھر فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ ہر قوم، تاریخ یہ بتاتی ہے اور قرآن اسی لیے ذکر کرتا ہے، جب قوم دور زوال آتا ہے تو پھر وہ فیورٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر پک اینڈ چوز پر آ جاتے ہیں کہ جو حکم اچھا لگے اسے تو مان لیا جائے، اور جو اپنی مرضی کے خلاف لگے، جو فیشن کے خلاف لگے، جو برادری کے رسم و رواج کے خلاف لگے، جو دنیا والوں کے جو ہے وہ پسند کے خلاف لگے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا یہودی بھی یہی غلطی کر چکے ہیں، عیسائی بھی یہی غلطی کر چکے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کتاب ساری اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اس ساری کو ماننا ہی ایمان کہلائے گا، کچھ کو ماننا اور کچھ کو چھوڑ دینا، جو آسان لگے، جو اچھا لگے اس پہ عمل کر لینا، اور جو مشکل لگے اسے طاق نسیاں کی زینت بنا دینا۔ فرمایا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ 11ویں رکوع کے اندر انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں بھیجتے رہے، لیکن یہ لوگ ان پر ایمان لانے سے گریز کرتے رہے، ان کی دعوت کو ٹھکراتے رہے، اور یہاں پھر ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، یہودی اور عیسائی۔ قرآن نے صرف ایک چیلنج کیا، فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، تم اللہ کے محبوب ہو، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 94 میں ایک ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ۔ اے یہودی اور عیسائیو، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ کے محبوب ہو، تمہارے لیے اس آخرت کی نعمتیں ہیں، پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر تمنا کرو کہ مولا ہمیں موت دے اور ہمیں آخرت کی وہ نعمتیں مل جائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیہ نمبر 95 میں فرمایا وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں کریں گے؟ کہ انہیں پتہ ہے ان کے عمل کیسے ہیں، انہیں اپنے اعمال کی خبر ہے، اس لیے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا یہ تم زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زندگی ملے، اور قرآن کہتا ہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، 1000 سال کی زندگی بھی اگر ان کو دے دی جائے، وہ 1000 سال کی زندگی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ بتا دیا کہ گمراہی کی اور باطل ہونے کی ایک نشانی موت کا ڈر، خوف، اور موت سے نفرت، اور موت کو اپنے لیے موت سمجھنا، یہ انسان کے باطل ہونے کی نشانی ہے۔ اور جو موت کو اپنے رب کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، جو موت کو اپنے کریم، اپنے رب، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ راہ ہدایت پر گامزن۔ اگلے رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک اور جرم قبیح کا ذکر کیا گیا کہ وہ انبیاء کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ جادو اور جادوگروں کے ساتھ بھی میل جول رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے امتحان کے لیے ہاروت و ماروت کو اتارا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن کہہ دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے۔ اور یہاں قرآن نے فرمایا کہ وہ ان ہاروت و ماروت سے وہ علم سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، نفع بخش نہیں تھا۔ یہ جملہ بھی قابل غور ہے کہ ہر علم انسان کے لیے مفید نہیں ہوا کرتا، ہر بات سیکھی جانے کے لائق نہیں ہوا کرتی، کچھ چیزیں سیکھنا انسان کے لیے باعث نقصان ہوا کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، ان سے روگردانی کی جاتی ہے۔ فرمایا کاش وہ اس حرکت سے باز آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ یہاں جو بعض اسرائیلی واقعات ذکر ہوئے ہیں بعض تفاسیر میں کہ اللہ کے فرشتوں سے کوئی گناہ ہوا، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں۔ یہاں صرف اتنا ذکر کیا گیا کہ نہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، نہ انہوں نے جادو سکھایا،
اور نہ ہی اللہ کے فرشتوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے دیگر انبیاء کی طرح معصوم ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی معصوم ہیں۔ 13ویں رکوع میں بتایا گیا کہ یہودی حضور کی توہین کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر راعنا کے لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں، سو ایمان والو تم راعنا کہو ہی مت، تم کہا کرو انظرنا واسمعوا۔ فرمایا حضور جب کوئی بات کہیں سمجھ نہ آئے تو یوں کہا کرو حضور ہم پر نظر کرم فرمائی، اور پہلے ہی توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بارگاہ نبوت کے آداب اس رکوع کی پہلی آیت میں ذکر ہوئی۔ 14ویں رکوع میں بتایا گیا کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کی تغلیط، ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، کوئی دوسرے کو ماننے پہ آمادہ نہیں، اللہ ان جھگڑوں کا فیصلہ روز قیامت کر دے گا۔ آیا نمبر 120 میں فرمایا گیا کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر ان کی ملت کو قبول نہیں کر لے۔ جب تک تم عیسائی یا یہودی نہیں ہو جاتے یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی ہدایت مل جانے کے بعد، اسلام کی نعمت عطا ہونے کے بعد پھر یہودیت اور عیسائیت کی طرف جائے؟ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ 15ویں رکوع میں پھر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اللہ نے یاد دلائیں۔ اسی رکوع میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے ان کے ساتھ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ باپ بیٹوں کی جو دعا ہے اسے قرآن حکیم نے یہاں اپنا حصہ بنایا، خصوصاً آیا نمبر 129 میں جو دعا کا آخری جملہ ہے، الہی ہم نے یہ کعبہ آباد تعمیر تو کر دیا ہے، مولا بھی اسے آباد کرنے کا باعث بھی بنا دے، اپنا عظیم الشان رسول یہاں بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک۔ زبان خلیل پر سب سے پہلی جو صفت اس نبی آخر الزماں کی آئی ہے وہ تلاوت آیات ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت یہ بے فیض نہیں ہوا کرتی، یہ بے فائدہ نہیں ہوا کرتی، یہ خالی از حکمت اور خالی از کرم نہیں ہوا کرتی ہے۔ اپنی زبانوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا یہ دلوں پر اللہ کی رحمت کے انوار کے نزول کا سبب بنا کرتا ہے۔ فرمایا وہ نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں پھر اللہ نے انبیاء سابقین کا ذکر کر کے فرمایا ان سب کا پیغام ایک تھا، وہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، شرک سے اللہ کے بری ہونے کا جو عقیدہ اور پیغام ہے وہ لے کر آئے، اور وہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنا عمل کیا، اللہ پاک انہیں ان کی جزا دے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم عمل کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے اس کی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے ہوتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کے تبدیل کیے جانے کا ذکر ہے۔ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ 16 ماہ تک بیت المقدس شریف کی طرف آپ رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ دل میں خواہش تھی کہ اللہ کرے جو بیت اللہ العظیم جو بنائے ابراہیم ہے، کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا جائے، اور بعض اوقات آپ نماز میں آسمان کی طرف چہرہ بھی اٹھاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں کیا کہ ہم آپ کا اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھانا ہم اسے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب آپ چہرہ کریم کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور ایمان والو تم جہاں کہیں بھی ہو، مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب میں، آسمان کی وسعتوں میں یا زمین کی پہنائیوں کے اندر، جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اس حکم پر عمل ہوا، تحویل قبلہ ہوئی، یہودیوں نے پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مخالفین اسلام ہے وہ اسلام پر اعتراض ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ کسی کے اعتراضات کو سن کر اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا ہے، اس کا جواب ضرور دیا جاتا ہے، حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، لیکن اپنے عقیدے کو کمزور ہونے نہیں دیا جاتا۔ ان کے سارے اعتراضات کے جواب میں فرمایا انہ الحق من ربہم، یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے یہ اصرار کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دین پر گامزن رہیے۔ اور 17ویں رکوع کی آخری آیت میں فرمایا الحق من ربک، یہ تحویل قبلہ کا حکم اور تمام احکام یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہوں۔ جو اللہ کا حکم ہے اس پر شک کرنا یہ صاحب ایمان کا شیوا نہیں۔ اگلے رکوع میں پھر اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ قبلہ کو
مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور اسی رکوع کے آخر میں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا شکر کیا کرو اور میری ناشکری مت کیا کرو۔ جو 19واں رکوع ہے اس میں اللہ پاک نے صبر کا اور نماز کے ساتھ مشکل اور تکلیف کے مراحل میں مدد مانگنے کا حکم دیا۔ دامن صبر تھامے ہوئے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مالی، جسمانی، روحانی، ذہنی آزمائش ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بابرکت کلمات ہمیں سکھائے گئے۔ 20ویں رکوع میں اللہ پاک نے پھر اپنی قدرتوں اور عظمتوں کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، اور وہ بڑی بڑی کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سطح سمندر پہ رواں دواں ہیں، اللہ آسمان سے جو بادل برساتا ہے اور ان کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اور سارے چوپائے اور ہر قسم کی مخلوق جو اس کائنات میں اس نے پھیلائی ہے، یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ مسخر کیے ہوئے بادل جو آسمان و زمین کے مابین اس رب کے حکم سے چل رہے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ 21واں رکوع جو رات آخر میں تلاوت کیا گیا اس میں پھر یا ایھا الناس کہہ کر حکم دیا گیا کہ جو بھی زمین میں حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو۔ دو باتوں کا اللہ نے حکم دیا، ایک حلال اور ایک طیب۔ حلال جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے جائز ٹھہرایا، اور طیب وہ جائز ٹھہرایا ہوا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے منہ تک پہنچے بھی جائز طریقے سے۔ اگر حلال چیز ہم ناجائز ذرائع سے حاصل کریں گے وہ حلال تو ہوگی، وہ طیب نہیں ہوگی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے حلال اور طیب کھاؤ، جو کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہو، اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ٹھہرایا بھی ہو کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، اور تم نے حاصل بھی وہ جائز ذریعے سے کی ہو۔ اگر حلال چیز ہم حرام کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، ذخیرہ اندوزی کی کمائی سے، کسی کا حق غصب کر کے، چوری کے مال سے، ڈاکے کے مال سے، غصب کی ہوئی دولت کے مال سے ہم لاکھ حلال چیز، ہاں اس سے اگر ہم مدینے کی کھجوریں بھی خرید کے کھائیں گے وہ حلال ہوں گی، وہ طیب نہیں ہوں گی۔ طیب وہ تب ہوں گی جب ہم اسے رزق حلال سے، اپنے جائز آمدن سے وہ حاصل کریں گے، تب وہ طیب کی صفت کی حقدار ہوں گی۔ ورنہ اللہ نہ کرے کہ سود کی کمائی سے مدینے کی کھجوریں خرید کے لانا اور سمجھنا کہ طیب کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ خدا را اس دھوکے سے بچیے، آنکھیں کھولیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن فرما رہا ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ طیب وہ تب بنے گا جب وہ حلال ذرائع سے حاصل ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، اور قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ حرام ذکر کر دیا جاتا ہے، حلال کی فہرست چونکہ بڑی طویل ہے لہذا اس کی تفصیل ذکر نہیں کی جاتی۔ آیہ نمبر 173 میں فرمایا کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، بہتے ہوئے خون کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اسے حرام ارشاد فرمایا گیا۔ اور آخری آیت جو آیہ نمبر 176 تھی اس میں فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گمراہی سے نجات عطا فرمائے اور راہ ہدایت کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔